اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العلی العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا حکم ہوا وہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے اور وہ موضوع فضائل قرآن۔ جب گفتگو کا موضوع قرآن کی فضیلت بیان کرنا ہو تو بہتر ہے کہ انسان توقف اختیار کرے اور اپنے آپ کو قرآن کے سامنے حقیر تصور کرتے ہوئے اپنی عاجزی و ناتوانی کا اعتراف کرے، اس لیے کہ بعض اوقات کسی کی مدح و ثنا میں کچھ لکھنے یا کہنے کے بجائے اپنی ناتوانی و عاجزی کا اعتراف کر لینا بہتر ہوتا ہے، اور قرآن کی عظمت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ یہ خالق متعال کا کلام ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت منقول ہے، فرمایا کہ فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، کہ کلام الہی یعنی قرآن کریم کو باقی تمام کلاموں پر وہی فوقیت اور فضیلت حاصل ہے کہ جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنی تمام مخلوقات پر ہے۔ جس طرح سے اللہ کی ذات کو اپنی تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت ہے، وہی فضیلت خالق تعالیٰ کے کلام یعنی قرآن کریم کو باقی تمام کلاموں پر ہے۔ تو جب اس کلام الہی کی اتنی زیادہ عظمت ہے تو مناسب یہی ہے کہ انسان خود سے قرآن کی عظمت اور اس کی فضیلت میں لب کشائی کی جسارت نہ کرے، بلکہ اسے خود قرآن اور ان پاکیزہ ہستیوں کے سپرد کر دے جو قرآن کی عدل اور ہم پلہ ہیں، کیونکہ یہ ہستیاں سب سے زیادہ قرآن کی عظمت اور حقیقت سے آشنا ہیں۔ یہی ہستیاں فضیلت میں قرآن کی ہم پلہ ہیں اور ہدایت میں قرآن کی شریک اور معاون و مددگار ہیں، کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآنی تعلیمات اور اس کے حقائق کو بیان کرنے والے ہیں، آپ نے قرآن اور ان پاکیزہ ہستیوں کا تعلق یوں بیان فرمایا کہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت و اہل بیت، وَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، اور یہ ایک دوسرے سے ہرگز جدا نہ ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آ پہنچیں گے۔ پس اہل بیت اور عطرت پیغمبر ہی ہیں جو قرآن کے فضائل و کمالات سے مکمل آگاہ ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کے فضائل کو اگر سمجھنا چاہتے ہیں، قرآن کے فضائل کو اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو دو چیزوں سے ہم رہنمائی لیں، ایک خود قرآن کی نگاہ میں قرآن کے فضائل کو دیکھیں، اور دوسرا اہل بیت اطہار علیہم السلام نے جو قرآن کے فضائل بیان کیے ان سے ہم مستفید ہوں۔ چند ایک فضائل جو خود
قرآن نے اپنے ذکر فرمائے ہیں۔ قرآن خالق متعال کا کلام ہے اور اس کی مقام و منزلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس کی آیات انسانیت کی رشد و ہدایت اور سعادت و خوشبختی کی ضمانت دیتی ہیں۔ قرآن ہر زمانے میں زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور سعادت کی ضمانت دیتا ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، باعث رحمت ہے، اور قرآن خوشخبری ہے ان مومنین کے لیے کہ جو شب و روز اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معانی میں غور و فکر کرتے ہیں اور پھر اس کے احکام پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 9 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اقوم، کہ بے شک یقیناً یہ قرآن اس راہ کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھی ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا عَظِيمًا، اور وہ مومنین کہ جو صالح اعمال انجام دیتے ہیں انہیں خوشخبری اور بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ قرآن وہ نور ہے کہ جو ہماری راہ کو منور اور عقل کو روشن کرتا ہے اور حق کی جانب ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ ابراہیم پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم، کہ اے رسول یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے حکم سے، تاکہ آپ لوگوں کو ان کے پروردگار کے اذن سے کفر کی تاریکی سے ایمان کی روشنی میں نکال لائیں۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں خود ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، یہ تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن روحانی امراض سے شفا کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ جس طرح سے انسان کو جسمانی امراض ہوتے ہیں اور ان کا وہ علاج کرتا ہے، اسی طرح سے اگر انسان کے دل کے اندر کوئی مرض ہے، انسان روحانی امراض میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے بہترین علاج قرآن کریم ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ اسراء آیت نمبر 82 کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم قرآن میں سے ایسی چیز نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ ایک اور مقام پر سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 57 میں ارشاد ہوا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگوں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہاری طرف نصیحت آئی ہے، موعظہ آیا ہے اور ایسی چیز آئی ہے کہ جو دل کی اور سینے کی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہوئی کہ فرمایا ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس طرح سے لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے، جس طرح سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح سے دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا قیل یا رسول اللہ وما جلاؤھا، جب پیغمبر اکرم نے یہ کہا کہ دل بھی اسی طرح سے زنگ آلود ہو جاتے ہیں کہ جس طرح سے لوہے کو زنگ لگتا ہے، تو ایک صحابی نے سوال کیا، پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم دلوں کے زنگ کو ختم کریں اور ان کو دوبارہ سے روشن اور منور کریں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، دو چیزیں ہیں کہ جو دلوں کے زنگ کو ختم کر دیتی ہیں، ایک قرآن کی تلاوت ہے اور دوسرا موت کو یاد رکھنا ہے۔ پس جو اپنے باطنی امراض سے نجات چاہتا ہے وہ دامن قرآن تھامے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اپنے خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ
अला अहदिन बअदल क़ुरआन मिन फ़ाक़तिन, कि जान लो कुरान के बाद किसी पर कोई फ़क़्र व फ़ाक़ा नहीं है और कुरान से पहले किसी के लिए कोई बेनियाज़ी नहीं है। अपनी बीमारियों से इसके ज़रिए से शिफा याबी हासिल करो। फ़इन्न फ़ीहि शिफ़ाअन मिन अकबर दा, कि यकीनन इसमें तुम्हारी सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। इस कुरान के अंदर सबसे बड़ी बीमारी का इलाज है। और फिर ख़ुद ही फरमाया वहुवल कुफ़्र वन्निफ़ाक़ वल्ग़य वद्दलाल, और वो सबसे बड़ी बीमारी कि जिसका इलाज कुरान में है, जिसका इलाज ख़ुद कुरान है, वो सबसे बड़ी बीमारी कुफ़्र व निफ़ाक़ और गुमराही है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाद कौन है कि जो कुरान की उस तरह से मारिफत रखता हो कि जिस तरह से कुरान की मारिफत रखने का हक़ है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इन्नल्लाह सुब्हानहु लम यइद अहदन बिमिस्लिल कुरान, कि अल्लाह ने गुज़श्तगान में से किसी को भी इस तरह से नसीहत नहीं की कि जिस तरह से इस उम्मत को कुरान के ज़रिए से नसीहत की है। और ये अल्लाह की मज़बूत रस्सी है, इसमें दिलों की बहार है, इसमें इल्म के चश्मे हैं। और फिर फरमाते हैं और दिलों के ज़ंग यानी दिलों की बीमारियां, इसके अलावा दिलों की बीमारियों का इसके अलावा कोई और इलाज नहीं है। और एक मकाम पर फरमाते हैं तअल्लमुल क़ुरआना फ़इन्नहु रबीउल क़ुलूब, कि ए लोगों कुरान को सीखो, कुरान को पढ़ो, कुरान को सीखो। फ़इन्नहु रबीउल क़ुलूब, ये दिलों की बहार है। वस्तशफ़ू बिनूरिही फ़इन्नहु शिफ़ाउस सुदूर, इसके ज़रिए से दिलों की बीमारियों का इलाज करो। कुरान वो किताब है कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ऐसा मुअजिज़ा है कि जिसने ता क़याम क़यामत बाकी रहना है। इरशाद होता है सूरह मुबारका इसरा आयत नंबर 88 में क़ुल इन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआन ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा, कि ए हबीब आप इनसे कह दीजिए कि अगर जिन्नो इंस इस बात पर इकट्ठे हो जाएं कि वो इस कुरान की मिसल लाएं, ला यअतून बिमिस्लिही, वो इसकी मिसल नहीं ला सकते, वो इसकी मिसल लाने पे कादिर नहीं है। वलौ कान बअज़ुहुम लिबअज़िन ज़हीरा, अगरचे बाज़ दूसरों के मददगार ही क्यों ना बन जाएं, तब भी वो इस कुरान की मिसल लाने पे कादिर नहीं है। कुरान करीम हमारे सबसे बड़े और खुले दुश्मन के मुकाबले में बेहतरीन मददगार है, शैतान, कि जिसका काम ही ये है कि वो बनी आदम को मुसलसल और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गुमराह करने में लगा रहता है। हमारा वो दुश्मन कि जिसको कुरान ने कहा कि ये खुला दुश्मन है, ये अदुव्व मुबीन है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ शैतान पे गरां गुज़रती है, सबसे ज़्यादा जो चीज़ शैतान को अज़ियत देती है, वो ये है कि जब बंदा मोमिन कुरान करीम को अपने सामने रख कर उसकी तिलावत करता है। ये वो चीज़ है कि जो शैतान पे सबसे ज़्यादा गरां गुज़रती है। कुरान बेहतरीन मददगार है शैतान के मुकाबले में। पैगंबर अकरम फरमाते हैं लैस शैउन अशद्द अला शैतान मिनल क़िराअति फ़िल मुसहफ़ नज़रन, कि शैतान पर इससे बढ़कर कोई चीज़ गरां नहीं गुज़रती कि जब एक बंदा मोमिन कुरान करीम को सामने रख के उसकी आयात की तिलावत करता है। इसी तरह से ये वो फ़ज़ाइल थे कि जो ख़ुद कुरान करीम के चंद एक फ़ज़ाइल हमने आपकी खिदमत में अर्ज़ किए। इसके बाद फ़ज़ाइल तिलावत के हवाले से अगर हम बयान करना चाहें कि कुरान करीम की तिलावत और उसकी क़िराअत और कुरान करीम को पढ़ने के, उसकी आयात को तिलावत करने की फ़जीलत क्या है और कितना अजर व सवाब है, बहुत सारी रिवायात हैं और कुछ आयात हैं कि जो इस बात की तरफ हमारी रहनुमाई फरमाती हैं। तिलावत कुरान ईमान में इजाफ़े का बायस है। एक बंदा मोमिन जब कुरान की आयात की तिलावत करता है तो ये आयात की तिलावत करना उसके ईमान में इजाफ़ा करता है। फरमाया सूरह मुबारका अनफ़ाल
دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جہاں پہ مومنین کی صفات بیان ہوئیں، فرمایا مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب انہیں اس قرآن کی اور اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ، وہ کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں، جنہیں ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ حق تلاوت ادا کرنے والے لوگ کون سے ہیں؟ وہ کون ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ اس کا اس طرح سے حق ادا کرتے ہیں کہ جس طرح سے تلاوت ادا کرنے کا حق ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ حق کے تلاوت ادا کرنے والے لوگ وہ ہیں جو آیات کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں، انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں، اس کے وعدوں کی امید رکھتے ہیں، اس کی تنبیہ سے خائف رہتے ہیں، جہاں پہ جنت کا تذکرہ آتا ہے دعا کرتے ہیں، اور جہاں پہ مومنین سے جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان وعدوں کی امید رکھتے ہیں، جہاں پہ عذاب الہی کا تذکرہ آتا ہے ڈر جاتے ہیں، خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں، قرآن نے جو واقعات اور قصص بیان کیے ہیں ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور اس قرآن کے اندر جو احکام اور اوامر ہیں ان کو بجا لاتے ہیں، اور نواہی یعنی منع کردہ چیزوں سے باز رہتے ہیں۔ تلاوت قرآن گھر کے اندر خیر و برکت کا باعث بنتی ہے۔ شیخ کلینی قدس سرہ نے اصول کافی کے اندر کتاب فضل القرآن میں مختلف روایات ذکر کی کہ جن میں سے چند ایک روایات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نوّروا بیوتکم بتلاوت القرآن، فرمایا کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کے ذریعے سے منور کرو۔ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا كَثُرَ فِيهِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ كَثُرَ خَيْرُهُ، کیونکہ جب کسی گھر میں قرآن کی تلاوت بکثرت ہوتی ہے تو اس گھر میں خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے، اس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا رہتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اسی سے ایک ملتی جلتی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کثرت سے تلاوت قرآن ہوتی ہے تحضرہ الملائکہ وتہجرہ الشیاطین، اس گھر میں فرشتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، شیطان اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے یہ گھر آسمان والوں کے لیے اس طرح سے چمکتا ہے کہ جس طرح سے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں۔ اور پھر امیر کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اور جس گھر میں تلاوت قرآن ترک کر دی جاتی ہے فرشتے اس گھر سے اپنا تعلق توڑ لیتے ہیں اور شیطان اس گھر سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ مستدرک الوسائل میں محدث نوری پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی ہی قیمتی روایت نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اردتم عیش السعداء وموت الشہداء والنجاة یوم الحشر والظل یوم الحرور والہدى یوم الضلالہ فادرسوا القرآن۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی خوشبختوں کی طرح گزرے، تمہاری زندگی دنیاوی زندگی میں سعادت اور خوشبختی اور خوشیاں ہوں، اور اگر تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے، قیامت کے دن تمہیں نجات ملے، شدید گرمی والے دن یعنی قیامت والے دن تمہارے لیے سایہ مہیا ہو، اور گمراہی والے دن تمہیں نجات ملے، ان ساری چیزوں کو اگر تم چاہتے ہو، خوشبختی کی زندگی چاہتے ہو، شہادت کی موت چاہتے ہو، قیامت کے دن نجات چاہتے ہو، سخت گرمی والے دن اگر تم سایہ چاہتے ہو، فادرسوا القرآن، تو قرآن پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو۔ خود پیغمبر فرماتے ہیں فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ، کیونکہ یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، شیطان سے یہ ڈھال ہے، اور قیامت کے دن جب ترازو نصب کیے جائیں گے
تو نیکیوں والا جو پلڑا ہوگا یہ قرآن کی تلاوت ہوگی کہ جو اس نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے گی اور اس کو بھاری کر دے گی۔ پیغمبر اکرم نے ہی فرمایا کہ افضل العبادت قراءۃ القرآن، بہترین عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ اگر کوئی سب سے بہترین عبادت ہے جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے تو فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت ہے۔ جناب سلمان کو وصیت کرتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا یا سلمان علیک بقراءۃ القرآن، اے سلمان تمہارے لیے ضروری ہے، تمہیں چاہیے کہ تم قرآن کی تلاوت کرو، فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَسَتْرٌ مِّنَ النَّارِ، کیونکہ اس کی تلاوت گناہوں کا کفارہ ہے، جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، عذاب الہی سے نجات کا پروانہ ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے سلمان جب ایک قاری قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں، جنت اس کی مشتاق رہتی ہے۔ یہ وہ فضائل تھے کہ جن کو ہم تلاوت قرآن کے حوالے سے ذکر کر سکتے ہیں۔ اب یہاں چند ایک گزارشات جو مومنین کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اتنا زیادہ جب ثواب ہے قرآن کی تلاوت کا، تو اب ایک راوی جناب اسحاق ابن عمار امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے کہ مولا قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے، لیکن مولا یہ ارشاد فرمائیے کہ میں قرآن کا حافظ ہوں، تو آیا قرآن کو حفظ کے ذریعے سے پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، افضل ہے، اس کا زیادہ ثواب ہے، یا میں قرآن کو اپنے سامنے کھولوں اور قرآن میں نگاہ کر کے اس کی آیات کی تلاوت کروں، اس کا زیادہ ثواب ہے؟ تو امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اسحاق قرآن دیکھ کر تلاوت کیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر فرمایا اما علمت، اے اسحاق ابن عمار کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ ان النظر فی المصحف عبادت، کہ قرآن میں نگاہ کرنا، قرآن کو دیکھنا یہ خود ایک عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا من قرأ القرآن فی المصحف متع ببصرہ وخفف عن والدیہ وان کانا کافرین۔ مومنین یہاں توجہ فرمائیں گے، امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن سامنے کھول کر قرآن میں دیکھ کر اس کی تلاوت کرے، اس کی آنکھیں مستفید ہوتی ہیں، اس کی آنکھوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ علماء نے یہاں مختلف وجوہات اور احتمالات بیان کیے۔ ایک احتمال کہ آنکھ کو قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، ایک احتمال یہ ذکر کیا گیا کہ جو شخص قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے وہ اندھے پن سے محفوظ رہتا ہے، اور آشوب چشم یعنی آنکھ کا جو شدید ترین درد ہوتا ہے یہ بندہ مومن اس درد سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرتا ہے اللہ کی ذات اس کے والدین کے عذاب میں کمی اور تخفیف کرتی ہے، وَإِن كَانَا كَافِرَيْن، اگرچہ اس کے ماں باپ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ تو قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرنے کا یہ ثواب جو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ہم اگرچہ ہماری زندگی انتہائی مصروف ہے، کسی کے پاس یہ وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس قرآن کو اس عہد الہی کی تلاوت کریں، اس میں غور و فکر کریں، لیکن ہمارے ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام نے جو رہنمائی فرمائی اس کے مطابق مومنین سے یہ مطالبہ ہوتا ہے، یہ روایات اس بات کی طرف رہنمائی کرتے ہیں کہ کم از کم ایک بندہ مومن کو 50 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرنی چاہیے۔ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں القرآن و عہد اللہ الی خلقہ، قرآن خدا کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے ایک عہد و میثاق ہے۔ فقد ینبغی للمرء المسلم ان ینظر فی عہدہ، تو مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عہد نامہ غور سے پڑھے اور روزانہ 50 آیات کی تلاوت کرے۔ ہم اگرچہ مصروف ہیں، ہماری زندگیوں میں یہ وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کر سکیں، اور اسی کو صادق آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام
بیان فرماتے ہیں کہ ما یمنع التاجر منکم المشغول فی سوقہ، وہ تاجر، وہ بزنس مین، وہ کاروبار کرنے والا شخص، وہ آفس جانے والا شخص، وہ اسکول جانے والا ہمارا دوست، یہ جتنے بھی مومنین کے مختلف طبقات ہم نے ذکر کیے، امام علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک تاجر کو جو پورا دن مشغول رہتا ہے تجارت کے اندر، اپنے بزنس کے اندر، اپنی ڈیوٹی کے اندر، وہ کون سی چیز ہے کہ جو اس تاجر کو منع کرتی ہے، رکاوٹ ڈالتی ہے کہ جب وہ گھر میں آئے تو رات میں سونے سے پہلے ایک سورت کی تلاوت کر کے سوئے۔ یعنی امام متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مومنین جب گھر میں واپس آئیں، وہ شخص کے جو پورا دن کاروبار میں مصروف رہتا ہے، جب گھر میں آئے تو سونے سے پہلے ایک سورے کی تلاوت کم از کم کرے۔ مولا جب یہ تاجر، یہ بزنس مین، یہ مصروف شخص جب ایک سورت کی تلاوت کرے گا تو اسے ثواب کیا ملے گا؟ فرمایا کہ اگر اس طرح کا شخص ایک سورے کی تلاوت کرے گا تو ہر آیت کے بدلے میں اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کے نامہ اعمال سے 10 برائیاں مٹائی جائیں گی۔ ہر آیت کے بدلے میں 10 نیکیاں اسے ملیں گی اور 10 برائیاں اس کی مٹا دی جائیں گی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ نبوی یعنی اہل سنت کے مصادر میں یہ حدیث موجود ہے کہ پیغمبر اکرم فرمایا کرتے تھے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ، کہ جو کتاب الہی میں ایک حرف پڑھے، ایک حرف کی تلاوت کرے، اسے ایک نیکی ملے گی۔ اور قرآنی اصول ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی بجا لائے گا اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملے گا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو کوئی کتاب الہی میں ایک حرف کی تلاوت کرے، اسے پڑھے، اسے ایک نیکی کا ثواب ملے گا، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور خود پیغمبر پھر فرماتے ہیں، لا اقول الف لام میم حرف، اور جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک حرف کی تلاوت کرے اس کو اتنا ثواب ملے گا، میری مراد یہ نہیں ہے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، نہیں، بلکہ الف لام میم میں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ بہت ساری روایات کہ جو قرآن کی تلاوت کے فضائل کو بیان کرتی ہے، روایت نقل ہوئی کہ جو ایک رات کے اندر 10 آیات کی تلاوت کرے، لم یکتب من الغافلین۔ ایک اور مقام پر ایک روایت نقل ہوئی، فرمایا کہ من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین، کہ جو رات میں 10 آیات کی تلاوت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے شمار نہیں ہوگا کہ جو اللہ کے ذکر سے غافل ہیں۔ اور جو ومن قرأ 50 آیۃ کتب من الذاکرین، اور جو رات میں، دن رات میں 50 آیات کی تلاوت کرے گا وہ ان لوگوں میں سے شمار ہوگا کہ جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ اور جو 100 آیات کی تلاوت کرے گا وہ خدا کے فرما برداروں اور اطاعت گزاروں میں سے شمار ہوگا۔ اور جو 200 آیات کی تلاوت کرے گا وہ خاشعین یعنی عاجزی اور انکساری برتنے والوں میں سے شمار ہوگا۔ اور جو 300 آیات کی تلاوت کرے گا وہ فائزین یعنی کامیاب لوگوں میں شمار ہوگا۔ مومنین، ایک روایت کے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، ان ساری روایات کی روشنی میں ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم ائمہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ حدیث ثقلین کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کی کہ جس میں پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ تو جس طرح سے اہل بیت سے تمسک کرنا ضروری ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اسی طرح سے پیغمبر اکرم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں کہ قرآن کے بغیر بھی ہمارا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ قرآن اور اہل بیت ہیں کہ جن سے تمسک کرنا ضروری ہے، اور اس تمسک کا معنی یہ ہے کہ اپنے دین کو یا قرآن سے لینا ہے یا اہل بیت سے لینا ہے۔ قرآن اور اہل بیت وہ 2 اساسی بنیادیں ہیں دین کے لیے۔ اگر عقائد لینے ہیں تو قرآن اور اہل بیت سے، اگر فروعات لینے ہیں قرآن اور اہل بیت سے، اور اگر اخلاقیات کو لینا ہے تو قرآن و اہل بیت سے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن بروز قیامت ہم پہ شکوہ کرے
اور یہ نہ ہو کہ بروز قیامت ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ جن کے خلاف قرآن شکوہ کرے گا۔ روایت میں ہے امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ثلاثۃ یشکون الی اللہ یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن 3 شخصیات، 3 چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کریں گی، اور اس دن جو حاکم ہوگا، جو قاضی ہوگا، وہ ذات ہے کہ جو عادل ہے، جو حکیم ہے، اور اس دن کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی پر۔ 3 قسم کے لوگ یا 3 قسم کی شخصیات یا 3 قسم کی چیزیں ہیں کہ جو اس دن بارگاہ الہی میں شکوہ کریں گی۔ مسجد خراب لا یصلی فیہ اہلو، ایک وہ مسجد کہ جس کو ویران چھوڑ دیا گیا ہوگا، کہ جس میں وہاں کے رہنے والے لوگ اہل علاقہ اس مسجد میں نماز نہ پڑھتے ہوں گے۔ یہ مسجد شکوہ کرے گی کہ بار الہ، تیرا کلمہ پڑھنے والے کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن مجھے انہوں نے ویران چھوڑ دیا۔ عالم بین جہال، اور دوسرا جو شخص شکوہ کرے گا بارگاہ الہی میں وہ عالم ہوگا کہ جو جاہلوں کے درمیان ہوگا اور اس کے علم سے استفادہ نہ کیا جا رہا ہوگا۔ اور تیسری وہ چیز کہ جو بروز قیامت شکوہ کرے گی، مصحف معلق قد وقع علیہ الغبار لا یقرأ فیہ، وہ قرآن، وہ مصحف کہ جس کو بلند جگہوں پہ تقدس کے طور پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس پہ غبار اور گرد چھا جاتی ہے، اس میں تلاوت نہیں کی جاتی، یہ قرآن بروز قیامت شکوہ کرے گا کہ پروردگارہ تو نے مجھے کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا تھا، لیکن تیرے چاہنے والوں نے، تیرا کلمہ پڑھنے والوں نے مجھے تقدس کی نگاہ میں ضرور دیکھا، مجھے غلاف میں بند کر کے بلند جگہوں پہ ضرور رکھا، لیکن جو رہنمائی تھی وہ مجھ سے نہ لی۔ آخر میں ایک روایت کہ جس کو اصول کافی میں شیخ کلینی قدس سرہ نے نقل کیا، اس کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ روایت ہے، فرمایا کہ ان الدواوین یوم القیامت ثلاثۃ، کہ قیامت کے دن جو رجسٹر اور جو نامہ اعمال ہوں گے وہ 3 طرح کے رجسٹر قیامت کے دن ہوں گے، 3 طرح کی کاپیاں قیامت کے دن رکھی جائیں گی۔ دیوان فیہ النعم، ایک رجسٹر وہ ہوگا کہ جس میں اللہ نے جو اپنے بندوں کو نعمتیں دی ہیں وہ نعمتیں لکھی ہوئی ہوں گی۔ ودیوان فیہ الحسنات، اور ایک رجسٹر وہ ہوگا کہ جس میں وہ نیکیاں لکھی ہوئی ہوں گی کہ جو اس بندہ مومن نے اپنی زندگی میں انجام دی ہوں گی۔ وَدِیوَانٌ فِیہ السَّیِّئَات، اور ایک رجسٹر وہ ہوگا، ایک کتاب وہ ہوگی کہ جس میں وہ برائیاں اور گناہ لکھے ہوئے ہوں گے کہ جو اس بندہ مومن نے اپنی زندگی میں انجام دیے ہوں گے۔ فَيُقَابَلُ بَيْنَ دِیوَانِ النِّعَمِ وَدِیوَانِ الْحَسَنَاتِ فَتَسْتَغْرِقُ النِّعَمُ عَامَّةَ الْحَسَنَاتِ، پس نعمتوں والا جو رجسٹر ہوگا اور جو اچھائیوں اور نیکیوں والا رجسٹر ہوگا، ان کا آپس میں مقابلہ اور آمنا سامنا کرایا جائے گا، تو ان نعمتوں کے بدلے میں جو نیکیاں ہوں گی وہ ساری ختم ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى دِیوَانُ السَّیِّئَات، برائیوں کا رجسٹر باقی رہے گا کہ جس میں اس بندہ مومن کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے۔ فَيُدْعَى بِابْنِ آدَمَ الْمُؤْمِنِ لِلْحِسَابِ، پس اس بندہ مومن کو حساب کے لیے پکارا جائے گا۔ فَيَتَقَدَّمُ الْقُرْآنِ، اب یہ دیکھنا ہے کہ نیکیاں نعمتوں کے بدلے میں ختم ہو چکی ہیں، جتنی نعمات عطا کی گئی تھیں ان کے بدلے میں نیکیاں آ گئیں۔ اب حساب کے لیے جب یہ آگے بڑھے گا، اس کے نامہ اعمال میں صرف برائیاں ہیں، جو ہی یہ حساب کے لیے آگے بڑھے گا فَيَتَقَدَّمُ الْقُرْآنُ أَمَامَهُ فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ، تو قرآن ایک بڑی ہی خوبصورت شکل کے اندر اس بندہ مومن کے آگے آ جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَا الْقُرْآنُ، تو قرآن کہے گا پروردگارہ میں تیری کتاب ہوں، میں تیرا کلام ہوں۔ وَهَذَا عَبْدُكَ الْمُؤْمِنُ، اور یہ تیرا مومن بندہ ہے، قَدْ كَانَ يُتْعِبُ نَفْسَهُ بِتِلَاوَتِي، اور کتنی ہی خوش آئین یہ بات ہے کہ کاش کہ قرآن یہ کلمات کے جو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، یہ ہر مومن کے بارے میں قرآن آگے بڑھ کر یہ جملے کہے۔ قرآن آگے بڑھ کر یہ جملے کہے گا، قَدْ كَانَ يُتْعِبُ نَفْسَهُ بِتِلَاوَتِي، پروردگارہ
یہ راتوں میں اٹھ اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا، مسلسل میری تلاوت کرتا تھا، اپنے آپ کو میری تلاوت میں تھکاتا تھا۔ وَيُطِيلُ لَيْلَهُ بِتَرْتِيلِ، اور راتوں میں اٹھ اٹھ کر ترتیل کے ساتھ میری تلاوت کرتا تھا۔ وَتَفِيضُ عَيْنَاهُ إِذَا تَهَجَّدَ، جب رات میں یہ عبادت کے لیے اٹھتا تو جب یہ میری تلاوت کرتا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے۔ فَأَرْضِهِ كَمَا أَرْضَانِي، بار الہ تو اس کو اس طرح سے راضی کر دے، اس کو اس طرح سے مطمئن کر دے کہ جس طرح اس نے دنیا میں مجھے راضی رکھا۔ قال فیقول العزیز الجبار، امام علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب قرآن یہ مطالبہ کرے گا تو اللہ کی ذات ندا دے گی، عبدی ابسط یمینک فیملؤھا من رضوان اللہ العزیز الجبار، اللہ کی ذات یہ ندا دے گی کہ میرے بندے اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلاؤ، اپنے دائیں ہاتھ کو سامنے کرو اور اپنے بائیں ہاتھ کو بھی میرے سامنے کرو۔ دائیں ہاتھ کو پروردگار اپنی رضا سے بھر دے گا اور بائیں ہاتھ کو پروردگار اپنی رحمت سے بھر دے گا۔ اس کے دونوں ہاتھ رضوان الہی، اللہ کی رضا اور رحمت الہی سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور پھر اسے ندا دی جائے گی، ہٰذِهِ الْجَنَّةُ مُبَاحَةٌ لَكَ، اے بندہ مومن یہ جنت تمہارے لیے مباح ہے، یہ جنت تمہارے لیے ہے، تم اس جنت میں جا سکتے ہو۔ فَقْرَأْ وَاسْعَدْ، اور اے بندہ مومن قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے چلے جاؤ اور اپنے درجے کو بڑھاتے چلے جاؤ۔ فَإِذَا قَرَأَ آیَةً صَعِدَ دَرَجَةً، جو یہ قاری قرآن جس طرح سے جتنی آیات پڑھتا چلا جائے گا اس اعتبار سے اس کے درجات جنت میں بلند ہوتے جائیں گے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد اس کتاب الہی پہ، اس کتاب الہی کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے، اس کے احکام پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔